السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 3 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور تفسیر کا لیسن سورۃ الانعام کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن سورۃ الاعراف سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَعْثُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا کہ ہلاک کیا ہم نے اس کو، فجاءہا بأسنا تو آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، بیاتن رات کو، او ہم قائلون یا اس وقت کہ جب وہ قیلولہ کر رہے تھے یعنی دوپہر کے وقت، فما کان دعواہم تو نہ تھی پکار ان کی، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے، فلنسألن الذین ارسل الیہم تو ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، ولنسألن المرسلین اور ضرور ہم پوچھیں گے پیغمبروں سے بھی۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ ولتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کا سٹارٹ ہے اور سورۃ الاعراف مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یاد رہے کہ جن صورتوں کا ابتدائیہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے وہ زیادہ تر مکی سورہ مبارکہ ہوتی ہیں، یا بعض اوقات کچھ آیہ مبارکہ ان میں سے مدنی ہوا کرتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ سورۃ الاعراف سورۃ صاد کے بعد نازل ہوئی اور اس کی کچھ آیہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن آپ کو پہلے بھی یہ اصول قاعدہ کلیہ بتایا گیا کہ جو سورہ مبارکہ مکی دور میں نازل ہوں، چاہے تو مکہ میں نازل ہوں یا پھر مکہ کے گرد و نواح میں، یا پھر چاہے مدینہ میں ہی نازل ہوں، لیکن اس سورہ مبارکہ کو مکی ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اگر کوئی سورہ مبارکہ مدنی دور میں یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوں، وہ چاہے کسی بھی علاقے میں نازل ہوں، اس کو مدنی سورہ مبارکہ ہی کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ کچھ آیہ مبارکہ کے علاوہ تمام کی تمام مکی دور میں نازل ہوئی، تو اسی مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ مکی ہی کہلائے گی، اور اس کے رکوع 24 ہیں اور آیہ مبارکہ 206 یعنی کہ 206 ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے جو ترتیب اب چل رہی ہے اس لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 7واں ہے، یعنی کہ 7ویں نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ ہے، اور سورۃ الاعراف سورۃ الانعام کا ہی پیر ہے، یعنی کہ جیسے دو چیزوں کا پیر ہوتا ہے، اسی طرح کچھ صورتوں کا بھی پیر ہیں، جوڑے ہیں، تو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف ایک جوڑا ہے، اور زیادہ تر اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں،
جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ سورۃ الانعام مکی سورہ مبارکہ ہے اور اسپیشلی قریش مکہ کو اس میں مخاطب کیا گیا، تو اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی قریش کو مخاطب کیا گیا اور اس میں زیادہ تر ان کی جو عادات تھیں ان کا بیان کیا گیا کہ یہ ان کے اندر عادات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر انذار ہیں، ڈراوے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر پہلی امتوں کے ذکر، ان کی یاد دہانی کہ ان امتوں سے ہی عبرت حاصل کر لو کہ انہوں نے بھی نافرمانیاں کی، رب تعالیٰ کی توحید کو نہ مانا، اور جو انبیاء ان کی طرف پیغامات لے کر آئے، تبلیغ کی، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، کس طرح ان پہ عذابات آئے، تو ان قوموں کے واقعات پڑھ سن کر عبرت حاصل کر لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دینا مقصد ہے کہ جس طرح یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ اسی طرح پہلے انبیاء، پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، تو جس طرح وہ اپنے مشن پر گامزن رہے، انہوں نے بہت حوصلہ کیا اور اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، تو آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں بلکہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کو مقطعات نہیں پڑھیں گے، نہ مقطعات پڑھیں گے بلکہ مقطعات۔ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، جس طرح کہ اس کو ہم الف لام میم صاد الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کو قطع کر کے الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو معنی مفہوم ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے مفسرین نے کچھ اقوال صحابہ کرام سے منقول یعنی کہ ان کی طرف سے نقل کیے ہیں، لیکن احادیث سے اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک ثبوت نہیں ملتا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اس کتاب کا اتارا جانا آپ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں بعض اوقات کسی چیپٹر کو بھی کتاب کا نام دے دیا جاتا ہے، جس طرح کہ عموماً ہمارے ہاں کتاب کو بک کو کتاب کہا جاتا ہے، تو اسی طرح عربی میں بعض اوقات کسی چیپٹر کو، کسی مضمون کو کتاب کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح کہ احادیث میں بھی جیسے انہوں نے باب باندھے ہیں، کتاب الصیام، کتاب الحج یا کتاب الصلاح وغیرہ وغیرہ، تو اسی مناسبت سے ادھر کتاب سے مراد یہ سورہ مبارکہ بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کی پہچان کروا رہے ہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا آپ کی طرف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج، کہ آپ اپنے سینے میں اس سے تنگ نہ ہوں، یعنی کہ آپ اس کتاب کے نازل کرنے سے یا اس سورہ مبارکہ کے نازل کرنے سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کا جو مقصد ہے لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں، دوسروں کو آگاہ کریں، ڈرا دیں۔ اور یاد رہے کہ انذار ایسی ہے کہ دوسروں کو آگاہ کرنا اللہ کے عذابات سے، اور اس میں ایک محبت اور شفقت کا پہلو بھی ہو، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہوا کرتے تھے کہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور وہ لوگ ایمان لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید کا پیغام تھا اس کو قبول کر لیں۔ وذکری للمؤمنین، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اور نصیحت سے مراد گویا کہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، تاکہ مومنین کا ایمان مزید بڑھے اور ان کو یاد دہانی بھی ہو اس کے ذریعے۔ دنیا پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ مومنین اس کو یاد رکھیں، اس پیغام کو بھول نہ جائیں۔ اور یاد رہے کہ اس مبارکہ کے اندر یہ جو ورڈ ہیں فی صدرک حرج، کہ آپ اپنے سینے میں تنگ نہ ہوں، آپ تنگ دل نہ ہوں اس قرآن کے نازل کرنے سے یا اس سورہ مبارکہ کے اس مضمون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر واضح کیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے آپ اپنے اندر تنگی محسوس نہ کریں،
بلکہ اس قرآن کا بھیجا جانا آپ پہ مشقت کا سبب نہیں، اس کا پیغام پہنچانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کے عذابات سے ڈریں اور ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید کو قبول کر کے اللہ کے عذابات سے بچ جائیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خرج میں خوف کا پہلو ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی قسم کا خوف محسوس نہ کریں، بلکہ علل اعلان جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا منصب ہے اس کو پورا کریں، کیونکہ لوگوں کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ لوگوں کی یہ روش رہی ہے کہ ایک طرف اگر مخالفین ہوتے ہیں تو دوسری طرف ماننے والے بھی ہوتے ہیں، ایک جو داعی دین ہوتا ہے اس کے یقیناً معاونین بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے آپ ویسے کا ویسے لوگوں تک پہنچا دیں، آپ کا کام منوانا نہیں ہے بلکہ جو آپ کا مشن ہے اس کو پورا کرنا ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو منوا کر ہی چھوڑیں گے، بلکہ آپ ان تک جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری کریں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ ضرور اس ہدایت کو قبول کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دے رہے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے نبی پھر مزید آپ ان کو کہہ دیجئے کہ پیروی کرو جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اور رفیقوں کی یا اور راستوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ادھر تھوڑی سی کریکشن کر لیں، اس سے پہلے لیسن میں ٹرانسلیشن آپ لوگوں نے قلیلا ما تذکرون کی یہ کی تھی کہ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہیں گے بلکہ جو نصیحت ہے وہ بہت کم تم لوگ قبول کرتے ہو۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی صراط مستقیم کی پہچان کروا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ رستے پہ چلے گا وہ صراط مستقیم کو پا لے گا، جو اس کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلے گا، غیر اللہ کو پکارے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خط کھینچا، پھر اس کے گردا گرد چھوٹے چھوٹی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ جو لمبا خط ہے، لمبا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم تک جاتا ہے، اور جو سائیڈوں پہ چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، چھوٹے خط ہیں، یہ گمراہ ہیں، یعنی کہ یہ بھٹکنے والے ہیں، یہ رستے انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دیتے بلکہ رستہ گم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے 8ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اکثریت کی بات نہ ماننا، اگر تم نے اکثریت کی بات مانی تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ لوگ اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں میجورٹی اتھارٹی رکھتی ہے، جہاں اکثریت ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن دین اسلام اللہ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ہم نے پڑھا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر آپ نے اطاعت کی اکثریت کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ گمان کی پیروی کرتی ہے اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں۔ اب زندہ مثال جس طرح آج ہمارے ہاں الیکشن ہے، ووٹنگ کا سلسلہ ہے اور میجورٹی کی بات مانی جاتی ہے کہ جس طرف ووٹ زیادہ ہوں گے اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں اتھارٹی کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کہ میجورٹی کی کوئی اتھارٹی نہیں، جو اکثریت ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایسا نظام سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیشہ حق ہی غالب رہتا ہے، چاہے حق کمزور ہی نظر آئے بظاہر، چاہے جو مومنین ہیں مسلمان ہیں وہ کم ہی نظر آئیں، لیکن آخر کار غلبہ اسلام کا ہی ہوتا ہے۔ زندہ مثال غزوہ بدر کی، جس طرح 313 تھے اور دوسری طرف کفار کا لشکر 1000 سے بھی اوپر تھا، لیکن غالب کون آئے؟ 313 والے، جو کہ پکے سچے مسلمان تھے، خالی ہاتھ ہونے کے باوجود غلبہ ان کو ہی حاصل ہوا اور فتح و کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اگر
ثابت قدم مومنین ہوں گے تو کیا ہوگا کہ 100,000 پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ دین اسلام کا منشور ہے اور تاریخ اسلام اس بات پہ بری پڑی ہے۔ مسلمانوں نے کئی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، مشاہدات کیے کہ اللہ کی فتح و نصرت آ کر رہی اور مسلمان ہمیشہ غالب رہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ووٹ ایک مقدس امانت کہہ کر مسلمانوں کو بولے بالے جو لا علم لوگ ہیں ان کو بھٹکایا جا رہا ہے اور اس بات پہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ ووٹ لازمی دینا ہے، اگر نہ ووٹ دیا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہ دوسری طرف اللہ کی توحید کی چاہے دھجیاں اڑ جائیں لیکن ووٹ مقدس امانت کہہ کر لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور اس بات پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ووٹ لازمی دینا ہے، اگر ووٹ نہیں دو گے تو تم بہت بڑے خائن قرار پاؤ گے۔ پھر مزید اگلا سوال ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں، کس کو ووٹ دیں؟ تو اس پہ یہی ہے آپ لوگوں سے گزارش کہ کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اسی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں بار بار ایک بات یاد دہانی کروائی جا رہی ہو، بار بار ایک بات سمجھائی جا رہی ہو، توحید کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہو، لیکن وہ بات تم لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، نہ تم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔